عدالتی تاریخ میں پہلی بار جوڈیشل کمیشن کے اپنے ہی 4 ممبران کے بائیکاٹ، وکلاء کے ملک گیر احتجاج، ایوان کی سب سے بڑی جماعت کے شدید تحفظات اور اجلاس مؤخر کرنے کے مطالبے کے باوجود نہ صرف جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا بلکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں 6 ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا کہ جس میں سپریم کورٹ میں 8 نئے ججوں کے تقرر پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ اس اعتراض پر ووٹنگ ہوئی اور اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا کہ اجلاس جاری رکھا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس منتخب ہونے والے 6 ججوں میں شامل ہیں۔ کمیشن نے اپنی کل رکنیت کی اکثریت سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا قائم مقام جج نامزد کیا ہے۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ دوران سماعت جسٹس یحییٰ افریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کیے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اجلاس میں موجود 7 ممبران کی اکثریت سے جسٹس عامر فاروق اعلیٰ عدالت میں مقرر ہوئے، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور پاکستان بار کونسل کے ممبر اختر حسین نے اس تعیناتی کی مخالفت کی۔ دوران اجلاس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی کارروائی نہ روکنے پر اجلاس بائیکاٹ کیا، جبکہ اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے 2 ممبران بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر بھی اجلاس کا بائیکاٹ کر چکے تھے۔ دوران اجلاس جسٹس جمال خان مندوخیل نے سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کو اجلاس چھوڑ کر جانے سے روکا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ آزاد ارکان ہیں، بیٹھے رہیے، تاہم دونوں ممبران جسٹس جمال کے کہنے کے باوجود اجلاس چھوڑ کر باہر آ گئے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جوڈیشل کمیشن مؤخر ہونا چاہیے تھا۔ جب تک ایک فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کون ہیں، سینیورٹی ان کی کیا ہے، تب تک آپ سپریم کورٹ میں ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ فیصلہ تو عدالت نے ہی کرنا ہے۔ ہماری تحریک مخالفت والی ہوگی۔ وہ چونکہ سینیورٹی کا ایشو پینڈنگ ہے تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی، بہرحال وہ نہیں مانی گئی، تو ہمیں یہی انسٹرکشنز تھیں کہ ہم اس میں پھر پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ پارٹیسپیشن کی بات ہے اور وہ ہے تو 2 جج صاحبان نے اور ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ شہباز شریف اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، انسٹالڈ ریجیم ہے۔ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے تو ان کو جو پرچی آئے گی انہوں نے جا کے قومی اسمبلی میں رکھ دینی ہے اور سینٹ میں رکھ دینی ہے۔ اجلاس سے قبل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ کر کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی سے متعلق تنازع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ قانون کے مطابق معاملہ طے ہونے تک، سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنا مناسب رہے گا۔ متبادل کے طور پر اگر یہ اجلاس ناگزیر ہے تو حال ہی میں تبادلہ کیے گئے ججوں پر غور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس خط سے 1 روز قبل سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر آج ہونے والے جوڈیشل کمیشن اجلاس کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جج صاحبان کا یہ موقف تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیس کا فیصلہ ہونے تک نئے ججوں کی تقرری روک دی جائے۔ خط میں ججوں نے زور دیا کہ کم از کم تقرریوں میں اس وقت تک تاخیر کی جائے کہ جب تک کہ آئینی بینچ فل کورٹ کی درخواست پر فیصلہ نہیں کرتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی کا تعین ہونے تک نئی عدالتی تقرریاں روک دی جائیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء کی بڑی تعداد کا ایک احتجاج تاحال ملک کی شاہراہوں پر جاری ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کو بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں آج پورے ملک کی بار سے وکلاء موجود ہیں۔ ہم وکلاء کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش ہے، یہاں پر مزید اس قسم کے ججز جو کمپرومائز آلریڈی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر مزید کوئی امین الدین اور مندوخیل اور یحییٰ افریدی جیسے کمپرومائز ججز بھر دیے جائیں یہاں پر۔ انہوں نے اپنی مرضی کا ایک چیف جسٹس آؤٹ آف ٹرن لے کے آئے ہیں، حالانکہ اس پر سیٹلڈ لا ہے پاکستان کا کہ سینئر موسٹ جج ہی جو ہے چیف جسٹس ہو سکتا۔ انہوں نے یہ وائلیٹ کیا ہے اور نیچے سے اٹھا کے ایک اپنی مرضی کے کمپرومائز جج کو چیف جسٹس بنایا ہے۔ ایک چیف جسٹس تھا فائز عیسیٰ، جس نے جان بوجھ کے 63A کا کیس لگایا اور لگا کے اس کی انٹرپریٹیشن بدلی۔ اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا تاکہ یہ فلور کراسنگ ہارس ٹریڈنگ کر کے یہ 26ویں ترمیم پاس کرے۔ چیف جسٹس کو اپنے سینئر ججز جو اس سے 2 سینئر ہیں ان میں سے، ان کی بات سننے کی بجائے یہ حکومت کے جھنڈے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم باہر کی ہائی کورٹ سے لا کے یہاں پر چیف جسٹس پر مسلط نہیں کر سکتے۔ جس طرح آئین کو تباہ کیا گیا ہے، جس طرح عدالتوں پر حملہ ہے، عدالتوں کو بھرا جا رہا ہے منظور نظر ججوں سے، آئندہ 20 سال اس ملک میں انصاف لینا ناممکن ہو جائے گا۔
آج صبح جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے خلاف وکلا ایکشن کمیٹی نے احتجاج کے دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سرینا چوک سے سپریم کورٹ جانے کی کوشش کی تو وکلا اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ حزب روایت پولیس نے احتجاجی وکلا پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ وکلا نے احتجاج کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی جانب مارچ کا آغاز کیا۔ اس دوران انتظامیہ نے سرینا چوک کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا اور ریڈ زون کو بھی مکمل سیل کر دیا گیا۔ نظام عدل کا یہ وہ باب ہے کہ جہاں خود انصاف بے بس، عدلیہ تقسیم اور انصاف کی وکالت کرنے والے کالے کوٹ سڑکوں پر سراپا احتجاج گو کے تقسیم ہیں۔ 3 دن قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن بھی مسترد کرتے ہوئے سینیورٹی لسٹ کو برقرار رکھنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی تبدیل کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور سینئر پیونی جج برقرار رکھا گیا ہے۔ عدلیہ میں تقسیم کی وہ بنیاد کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور سینئر پیونی جج سپریم کورٹ میں رکھی تھی، اب وہ تقسیم سپریم کورٹ سے ہوتی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ چکی ہے۔ جہاں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سپریم کورٹ کے 2 معزز ججز نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، وہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب سے لائے گئے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی کو لے کر لکھے گئے خط کو بھی مسترد کرتے ہوئے بظاہر عدلیہ کی تقسیم کو نیکسٹ لیول پر پہنچا دیا گیا ہے۔